अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और एक नए बैकग्राउंड के साथ मैं इस वीडियो में आया हूँ। आप देख रहे होंगे पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो मेरे पिछले वीडियोस से डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि यस अल्हम्दुलिल्लाह के हम जो हैं वो मदीना शरीफ अपने घर पहुँच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है। एक लंबा तवील सफ़र करने के बाद फ्रॉम पाकिस्तान से बहरीन में 14 दिन स्टे करने के बाद किंग फहद कॉज़वे से होते हुए बाय रोड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। तो दोस्तों बहरीन में जैसा कि मैं हमारी जो हमारा वीज़ा था वो बहरीन का 14 डेज़ का था। और जिससे मैंने वीज़ा लिया था, बहरहाल अब ये बात मैं करना नहीं चाहता। उससे इत्तेफाक यही था कि 1 मंथ का वीज़ा हमें वो इशू करेगा ताकि हम 14 डेज़ आराम से गुजार के और अपने 15वें दिन जो है वो हम सुकून से जो है वो वहाँ से ट्रैवल करें। पर उसने जो है वो वीज़ा रिन्यू नहीं करवा के दिया और उसने 14 डेज़ का ही वीज़ा था। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस सफ़र में वहाँ से निकलने के वक्त थी हमें। वो ये थी कि 14 डेज़ एक्चुअली हमें कंप्लीट करने थे बहरीन में, और सऊदी अरब हम 15th डे जो है हमारा नेक्स्ट डे जो बनता है उसमें इंटर होना था, तो 14 तारीख को। और बहरीन से हमें 14th डे में ही निकलना है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि किस तरीके से हम जो है वो क्रॉस करेंगे। हो सकता है बॉर्डर पे हमें रोक ना दें, और थोड़ा सा ये डर लगा हुआ था। पर हुआ ये कि हम 14 डेट को हम वहाँ से होटल से निकले 10 बजे हम वहाँ से निकले। और जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं तो बॉर्डर आलमोस्ट कोई 10 to 15 मिनट्स का बिल्कुल ही करीब था ना, ये कॉज़वे का बिल्कुल ही करीब। बहरीन बिल्कुल छोटा सा है। तो हम वहाँ पे पहुँचे और फ़र्स्ट इमिग्रेशन जो बहरीन साइड की थी वो तो उन्होंने 5 मिनट में एग्ज़िट लगा के और पासपोर्ट चेक करके और हमें वहाँ से स्टैम्प लगा के और क्रॉस कर दिया। थोड़ा जैसे हम आगे गए तो उसमें हमें जो है वो वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सऊदी अरब का, वहाँ पे हम रुके। और वहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म था कुछ, वो हमें लेना था। और डिक्लेरेशन फॉर्म हमने लिया। वो उन्होंने 4 फार्म दिए हम, और एक फ़ार्म सिर्फ़ एक ख़ास फार्म दिया था जिसमें मुझे अपनी जो है वो एड्रेस और डिटेल्स वगैरह लिखनी थी। तो वो मैंने फ़िल किया डिक्लेरेशन फॉर्म, और वहाँ पे फ़िल करने के बाद ही हम वापस उसी हेल्थ सेंटर जो उनका था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे हमने ये फॉर्म सबमिट करवाए। और उन्होंने पूछा कि आपके साथ फैमिली है, तो हमने कहा जी हाँ हमारे साथ फैमिली है। तो उसने कहा कि आप अभी जा सकते हैं, आपको 12 बजे तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, सो यू कैन गो। तो हम बड़े खुशी जो है वो निकले। ड्राइवर को मैंने बताया कि भाई हम जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो हम वहाँ से निकले। और आगे जब हम गए तो एक इमिग्रेशन का एक और जो है वो बूथ बना हुआ था जिसमें सऊदी अरब का, जिसमें उन्होंने हमारे पासपोर्ट देखे और ये जो हमारी कोविड टेस्ट जो हमने लास्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट करके गए थे, वो उन्होंने चेक किया, वहाँ पे वेरीफाई किया। और मास्क उतरवा के हमारे फेस जो है वो वेरीफाई किए कि हाँ भाई ये सेम ही बंदा है। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट में उसने भी जो है वो स्टैम्प लगा के एंट्री की और हमें दे दी। आगे हम जैसे गए तो कस्टम वाले थे जो सामान वगैरह चेक करते हैं, गाड़ी साइड पे लगवाई। उन्होंने पूछा कि भाई क्या है इस सामान। हमने कहा भाई कपड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है फैमिली के साथ आया हूँ, कपड़े हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, नथिंग एल्स। तो उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं बोला और कहा कि आप जा सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस था बड़ा आसान था और बहुत ही मज़े का था, और बहुत ही हमने इंजॉय किया और इस सफ़र को।
اور جیسے ہی ہم نے کراس کیا تو یہ اتنے شارٹ ڈسٹنس پہ تھے کہ اتنے قریب تھے آپس میں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آگے اور شاید جو ہے وہ امیگریشن کا وہ ہوگا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سعودیہ کا ہی بارڈر ہے سمپلی. تو ہم جیسے آگے کراس کیا تو پاسپورٹس میرے ہاتھ میں تھے, تو ڈرائیور نے کہا کہ آپ پاسپورٹ رکھ لیں. تو میں نے کہا بس یہ ہو گیا یا آگے پوچھیں گے؟ اس نے کہا نہیں, بس آپ انٹر ہو گئے سعودی عرب میں. تو وہ بڑا ہی آسان پروسیس تھا کنگ فہد کوز وے میں. اور الحمدللہ ہم جیسے ہی وہاں سے کراس کیا ہم نے, تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ چلو ایٹ دی اینڈ ہم سعودیہ میں تو انٹر ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. وہاں سے خبر پہنچے ہم. خبر سے اصل سفر ہمارا شروع ہوا مدینہ کی طرف. تو وہاں سے ہم نے گاڑی چینج کی اپنی, اور وہاں سے بڑی گاڑی لے کے اور سامان شفٹ کیا, اور اس پہ ہم نے پھر سفر شروع کیا مدینہ شریف کا. تو دوستو وہ 12 گھنٹے کا آلموسٹ سفر تھا. رات کو ہم وہاں سے تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب, یعنی یہ پورا پروسیس کرتے کرتے 12 بجے کے قریب ہم وہاں سے نکلے ہیں. تو ہم یہاں پہ صبح 11 بجے پہنچے ہیں. بہت ہی لمبا سفر اور بہت ہی تھک گئے تھے ہم, پر وہ ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ الحمدللہ ہم مدینہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو وہ سفر جو ہے وہ ہمیں اتنا مشکل نہیں لگا, کیونکہ خوشی اتنی تھی کہ الحمدللہ ہم اپنے گھر پہنچ گئے. تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بحرین کا. بحرین میں ہم 14 ڈیز ہم نے جو گزارے, اور اسپیشلی وہ رمضان کے دن تھے, تو بہت ہی اچھا لگا وہاں پہ بھی. اور ہوٹل اچھی تھی ہماری جہاں پہ ہم رہ رہے تھے. بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. اور چلیں یہ بھی ایک ہو گیا کہ ہم نے بحرین بھی دیکھ لیا اسی بہانے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جو دوست ابھی بھی پاکستان میں ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں آنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور راستے آسان کریں. ابھی آپ دوستوں کو اندازہ ہوگا, آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری خبریں سنی ہوگی, کیونکہ میں ابھی اس ٹاپک پہ اور زیادہ ویڈیوز نہیں بنانا چاہتا. بحرین اور کیا جو ہے وہ نئے رولز آئے ہیں اور یہ وہ. اب ویڈیو یہ بنا رہا ہوں آخری بحرین کے ٹاپک پہ. تو اس میں یہ بتا دوں کہ ابھی انہوں نے سعودی عرب نے جو ہے وہ 7 دن کا کوارنٹائن جو ہے وہ بھی انہوں نے رکھ دیا ہے آپ کے لیے, کہ آپ جب بھی کسی بھی کنٹری سے, ان کنٹری سے جو بین نہیں ہے, وہاں سے آپ جب بھی ٹریول کریں گے اور سعودی عرب آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 7 ڈیز انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن, یعنی انہی کے ایک مخصوص ہوٹلز ہیں, ان میں جو ہے وہ آپ کو 7 ڈیز جو ہے وہ کوارنٹائن کرنا ہے, اور وہاں پہ آپ کو اسٹے کرنا ہے. اور یہ آج کل انہوں نے جو ہے وہ ایئر لائنز کو دے دیا ہے, اور ایئر لائنز کی جب بھی آپ ٹکٹ بک کروائیں گے تو اسی ٹکٹ میں ہی, پیکج میں ہی آپ کو یہ پورا ہوٹل جو ہے وہ بک کروانا پڑے گا. انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے, اور ان لسٹ میں انہوں نے جو ہے وہ 4 اسٹار 3 اسٹار 5 اسٹار مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں, اور اسی میں ہی جو ہے وہ انہوں نے جو پیکج ہے اس کا کوارنٹائن کا وہ بھی رکھا ہے. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے خاص اس کا, میں نے نہ ہی اسٹڈی کی ہے, پر جو ہم سن رہے ہیں دوسروں کے چینلز پہ اور ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, اس میں کم سے کم والا جو پیکج ہے وہ 3000 ریال کا ہے. تو ابھی جو دوست پاکستان سے وایا بحرین سے آپ یا کسی بھی کنٹری سے وایا ہو کے اور سعودی عرب آنا چاہتے ہیں, تو ان کا ابھی خرچہ تھوڑا ڈبل ہو گیا, کیونکہ آپ ٹکٹ کروا کے آپ بحرین فار ایگزامپل آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی رہائش, آپ کا رہنا, کھانا پینا اور یہ وہ سب ہوتا ہے, اس کا خرچہ الگ ہے. 14 ڈیز آپ کو وہاں پہ گزارنے ہیں, اور وہاں سے پھر بائی ایئر میں نے سنا ہے کوز وے سے آپ نہیں آ سکتے. کوز وے سے بائی روڈ صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کو ویکسین لگی ہوئی ہے. جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ جو ہے وہ آپ کوز وے سے بھی آ سکتے ہیں, آپ کو کوئی کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا. اور بائی ایئر بھی اگر آپ آتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کوئی کوارنٹائن 7 دن کا یہاں پہ نہیں کرنا پڑے گا سعودی عرب میں, اگر آپ کی جو ہے وہ ویکسین لگی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائیں
تو آپ کو لازم 7 ڈیز یہاں پہ بھی انہی کے اپنی خرچے پہ انہی کے کسی ہوٹل میں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا 7 دن کے بعد، اور چھٹے دن آپ کو یہاں پہ پھر جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ فری ٹو موو ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ جو میں نے بحرین کی سیریز بنائی تھی آپ کو پسند آئی گی۔ اب اس کے آگے میں فردر اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ ابھی میں جو ہوں وہ مدینہ شریف پہنچ چکا ہوں، تو میں ڈیلی روٹین کی جو نارمل ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور مدینہ شریف میں آپ دوستوں کو اگر کچھ خاص جگہ گھومنی ہے یا کچھ اور جو ہے وہ کوئی کمنٹس یا کوئی ریمارکس دینا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں مدینہ شریف میں، تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ کی ویڈیو بنا کے دکھائیں اور اس جگہ کی ویڈیو بنا کے دکھائیں۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔